انگلی اٹھی دشمن مصطفیٰ دیکھتے دشمن دشمن مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے رہ گئے دشمن رہ گئے چہرہ بدعا بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم زیب مسند صدارت مجاہد اہل سنت صاحبزادہ والا شان جناب محترم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مقصود احمد صابری صاحب دامت برکاتکم العالیہ، فاضل جلیل مجاہد اہل سنت عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا محمد ثناء اللہ قادری صاحب، لائق تعظیم و تکریم دیگر جمیع علماء بالخصوص استاد الحفاظ والقراء جناب محترم قاری محمد اشرف صاحب، دیگر جمیع رونق محفل رونق اسٹیج علماء کرام، زعمائے ملت اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے کثیر تعداد میں غلامان محمد و آل و اصحاب محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کے علم ہے کہ آج کے اس پروگرام اور اس محفل کا ٹائٹل ہے معراج مصطفیٰ کانفرنس، اور آپ میرے اس عادت سے بھی میری اس عادت سے واقف ہیں، مزاج سے آپ واقف ہیں کہ میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ عنوان سے انصاف کیا جائے، جو موضوع دیا جائے اسی پر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا کرتا ہوں۔ حضرات، آپ یہ بھی اس حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ معراج عطا فرمایا، اس کو اگر تفصیل کے ساتھ قرآن کی آیات، نبی کی احادیث اور اکابرین امت کی تشریحات کو اگر شامل رکھتے ہوئے اس عنوان کو بیان کیا جائے، اس موضوع کو، تو یقیناً اس کے لیے ہمیں بہت طویل دورانیہ درکار ہے، یقینی طور پر جس کے نہ آپ متحمل ہیں اور نہ میں متحمل ہوں۔ میں نے معراج پاک کے کچھ گوشوں سے آپ کو کچھ گوشے آپ کے سامنے بیان کر کے کچھ گوشوں سے آپ کو واقف کرنا ہے، اور پڑھوں گا میں کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں بلکہ اپنے نبی کی صحیح حدیث پڑھوں گا۔ معراج پاک ہو یا میلاد پاک، میرے رسول کا کوئی صحابی معجزہ ہو، کوئی صحابی زندگی کی سیرت کا اگر کوئی بھی پہلو ہو، فقیر گارنٹی سے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے اگر کوئی خیانت نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے اور وہ صحیح طریقے سے میرے نبی کی سیرت کو بیان کرے،
قدم قدم پہ عقیدہ اہل سنت کا ثابت ہوگا. لیکن چونکہ آج کل ہر چیز میں ملاوٹ کا ایک رجحان پایا جاتا ہے، سو یہاں پر بھی ملاوٹ ہو جاتی ہے. اور وہ یہ کہ جیسے ہی رزلٹ جو حدیث کا نکلنے پہ آتا ہے وہاں مولانا صاحب کو کھانسی لگ جاتی ہے، یا وہاں پر عربی عبارت بھول جاتے ہیں، اور اگر عربی عبارت پڑھ دی تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. مثال کے طور پر معجزہ شق القمر، معجزہ شق القمر، اس کو بیان تو کیا جاتا ہے میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ تو بیان کیا جاتا ہے لیکن رزلٹ بیان نہیں کیا جاتا. اگر مدینے کا چاند مدینے میں جلوہ گر ہو کر افلاک پہ چمک، مدینے کا چاند زمین پہ کھڑا ہو کر جبل ہلال پہ کھڑا ہو کر اگر آسمانوں پہ چمکتے ہوئے چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے، یعنی انگلی کا اشارہ اگر چاند کا سینہ چاک کر سکتا ہے، تو کیا میرے نبی کا ہاتھ اپنے غریب گنہگار پریشان حال امتی کی مدد نہیں کر سکتا؟ رزلٹ نہیں دیا جاتا، واقعہ تو سنایا جاتا ہے تاکہ سارے کہہ دے سبحان اللہ، لیکن آگے فکر نہیں دی جاتی صحیح معنوں میں. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم سنی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور ترجمانی بھی کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے. تو معراج پاک ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے. اور آپ کو میرے مزاج کی تلخیوں کا پتہ ہے، بہت سارے لوگوں کو تو میرے آنے سے پہلے بخار شروع ہو جاتا ہے کہ بس کچھ ہوگا کچھ ہوگا. صاحب میری اگر سختی ہے تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، پلاٹ کے لیے نہیں، اپنے کسی مقصد کے لیے نہیں. میری سختی اگر ہے تو نبی کے گستاخوں کے خلاف ہے، اور وہ حالات کیسے بھی ہو جائیں وہ سختی بدل نہیں سکتی. اور رہ گئے مومنین، میرے نبی کے غلام، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. لیکن گستاخوں سے نہ کل صلح ہوئی ہے نہ آج صلح ہے، اور جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں کسی بے ادب سے ہماری صلح، اونچا بولیے، ہماری صلح نہیں ہو سکتی. حضرات اللہ کا کرم ہے، اس کا منت و احسان ہے مالک کا کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو سنی بنایا. تو ہم اہل سنت و جماعت کا معراج پاک کے حوالے سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ سماعت فرمائیے. اور اس کے آگے محدود وقت کے اندر کچھ چیزیں عرض کروں گا اور وہ عرض کر کے اپنے عقیدے کے اوپر روشنی ڈالوں گا. میرا بالکل قطعاً کوئی موڈ نہیں ہے کسی کو گالی دینے کا، کسی کو برا بھلا کہنے کا. کبھی کبھی اگر ہم رگڑا دے دیتے ہیں تو وہ جواب میں ہوتا ہے، اٹیک میں نہیں ہوتا. وہ آپ کو پتا ہے میرے مزاج کا کہ جب اکابرین اہل سنت کے خلاف کوئی بولے تو کم از کم ہم تھوڑا سا رگڑا دے کے بتاتے ہیں دیکھو تکلیف ہوتی ہے نا، تو اجازت تم بھی نہ بولا کرو، ہم بھی نہیں بولا کریں گے. اس حوالے سے الحمدللہ آج ماحول بڑا صاف ہے، بڑا پیار پرامن، پیار محبت کا سلسلہ ہے. تو میں نبی کی محبت کا میسج آپ کو دوں گا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے ہم یہاں پنڈی میں رہنے والے ہیں، جب کبھی ضرورت پڑتی ہے ہم فوراً آن ٹپکتے ہیں، یہ تو پتا ہے نا. تو سنیے حضرات، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے رات کے مختصر سے حصے میں، اللہ نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے حبیب کریم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی. اس سیر کا جو شخص انکار کرے وہ دائرے اسلام سے خارج. اور پھر میرے مصطفیٰ کو اللہ نے آسمانوں پر بلایا. میرے آقا آسمانوں سے بھی پرے، سدرا سے بھی آگے،
لامکانوں پر اللہ کے عرش کی قربتوں میں اللہ کی محبتوں اور قربت